الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ ہود قالت یا ویلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب۔ ترجمہ، اس نے کہا کہ اے ہے میرے بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ ترجمہ، انہوں نے کہا کیا تم خدا کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، وہ سزاوار تعریف اور بزرگوار ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اسحاق علیہ السلام اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری ملی تو وہ بولیں کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پر یا ویلتا کا لفظ ایسا ہے جیسے ہمارے محاورات میں عورتیں کہتی ہیں کہ میں نگوڑی کیا اس بڑھاپے میں اولاد جنوں گی۔ حضرت سارہ کی عمر کہتے ہیں اس وقت 99 سال تھی اور حضرت ابراہیم 100 سال یا اس سے بھی متجاوز تھے۔ یعنی ایسا ہوا تو بالکل ہی انوکھی اور عجیب و غریب بات ہوگی کہ میں اس عمر میں بچہ جنوں۔ فرشتوں نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت سے کوئی چیز دور نہیں۔ جب اللہ کا فیصلہ ہے تو بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اور جس گھرانے پر خدا کی اس قدر رحمتیں اور برکتیں نازل رہی ہیں اور جنہیں ہمیشہ معجزات اور خوارق دیکھنے کا اتفاق ہوتا رہا، کیا ان کے لیے یہ کوئی تعجب کا مقام ہے؟ ان کا تعجب کرنا خود قابل تعجب ہے۔ انہیں لائق ہے کہ بشارت سن کر تعجب کی جگہ خدا کی تحمید اور تمجید کریں کہ سب بڑائیاں اور خوبیاں اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات میں جمع ہیں۔ تنبیہ، بعض محققین نے لکھا ہے کہ نمازوں میں جو درود شریف پڑھتے ہیں اس کے الفاظ میں اس آیت سے اقتباس کیا گیا ہے، واللہ اعلم۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔